باتیں ہماری کتابوں کے اندر موجود ہے، جان نہیں چھوٹنے والی۔ اب آپ مجھے بتائیے، انصاف کے ساتھ، دیانت کے ساتھ اپنے گھریبانوں میں جھانک کر ذرا سوچئے گا، اکیلے میں بیٹھ کر تنہائی میں، کہ آپ دوسروں پر جب رد کرتے ہیں اور فتوے لگاتے ہیں تو خود تحقیق کیوں نہیں کرتے؟ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں، ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ ان میں سے کوئی ایک راوی ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اہل سنت والجماعت نے کہا ہو کہ یہ کمزور راوی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ عز و جل آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مسلمانوں کے دو بڑے گروہ شیعہ سنی میں ایک اہم اختلافی مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ حضرت سیدہ زہرا علیہ السلام کی شہادت ہوئی یا انتقال اور وصال ہوا۔ اہل تشیع کا کہنا ہے اور ماننا ہے کہ رسول اللہ کی پیاری صاحبزادی البتول سیدہ زہرا ام الحسنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہا، ان کی شہادت ہوئی ہے، اور اہل سنت کا ماننا ہے کہ سیدہ زہرا کا وصال ہوا ہے، انتقال اور طبیعی موت ان کو واقع ہوئی۔ ہمارا آج کا جو سنی نوجوان ہے خاص طور پر، وہ یہ سوال کرتا ہے کہ کیا واقعہ اس طرح رونما ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اہل سنت کے ماخذ سے وہ جاننا چاہتا ہے کہ مصادر اہل سنت میں کیا لکھا ہے۔ اس ویڈیو کے آغاز میں دو اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ آگے جب ہم گفتگو کریں تو یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ اولاً میرا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے، میرا تعلق شیعہ مسلک سے یا شیعہ مذہب سے نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں جو بھی اس ویڈیو میں گفتگو کروں گا وہ اہل سنت والجماعت کے مصادر سے اور صحیح مصادر سے ہوگی، اور ان اصولوں کے اوپر ہوگی کہ جسے اہل سنت تسلیم کرتے ہیں۔ میں اس ویڈیو کے اندر کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا، کوئی ایک حوالہ بھی شیعہ مسلک کی کتاب سے نہیں دوں گا، تاکہ کوئی اعتراض یہ نہ کرے کہ آپ نے تو ہماری کتابیں پیش نہیں کی ہیں، آپ نے تو سب کچھ گفتگو شیعہ کتابوں سے کی اور جو ہمارے لیے تسلیم نہیں ہے۔ اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ اگر اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے اہل سنت کے مصادر ہی معتبر ہیں تو پھر گفتگو انہی کے مصادر سے ہونی چاہیے، یعنی ہمارے مصادر سے ہونی چاہیے۔ ایک اور بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اس گفتگو کا مقصد کیا ہے؟ کیا یہ فرقہ وارانہ نقطہ نگاہ سے ہو رہی ہے؟ کیا اس کا مقصد فرقہ واریت کو ہوا دینا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ یعنی آج کے زمانے میں ہم اس پر کیوں گفتگو کریں؟ دیکھیں، گفتگو کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مسائل کو حل کریں تو ان زخموں کے اوپر نمک تو نہیں چھڑکا جائے گا، لیکن اس کی مرمت کرنی ضروری ہے۔ ایک طبیب جب کسی زخم کا علاج کرتا ہے تو اس کی صفائی کرتا ہے۔ مریض کو درد تو ہوتا ہے لیکن اس سے وہ زخم ٹھیک ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ چھوڑ دیں ان باتوں کو، کیا ضرورت ہے ان مسائل پہ گفتگو کرنے کی، اور اس سے تو مسلمانوں میں فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ نہیں، فرقہ واریت اس سے نہیں پھیلتی۔ لوگوں میں نفرت اس بات سے پھیلتی ہے کہ آپ حقیقت کو چھپاتے ہیں، لوگ اپنے دل کے اندر ہی وہ باتیں رکھتے ہیں، اور وہ غیبت، حسد، گھٹن اندر ہی اندر پھیلتی جاتی ہے اور حقائق آشکار نہیں ہوتے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کی زبانیں بند کر دی جائیں، وہ حقائق پر گفتگو نہ کریں، تو آپ اس زمانے میں نہیں کر سکتے۔ یہ زمانہ آپ کس کس کی زبان بند کریں گے؟ پاکستان میں بند کر دیں گے، دنیا کے دیگر ممالک موجود ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ کا دور ہے، گلوبل ویلیج ہے، تو پھر ان چیزوں کو بیان کرنا ہوگا، لیکن صحیح مصادر سے، تاکہ لوگوں تک حقائق پہنچ سکیں۔ تو یہ بات میری مقدمے کے اندر آپ کے سامنے رہنی چاہیے۔ یعنی میرا مقصد اس سے یہ ہے کہ ہم درست طور پر مسائل کو سمجھ سکیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی شیعہ یہ مانتا ہے کہ سیدہ زہرا کی شہادت ہوئی ہے تو ان کے لیے ان کی کتابیں معتبر ہیں، ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں کہ جتنی ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اس سے زیادہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمارے لیے دلیل کیا چیز ہے؟ دلیل ہمارے لیے اہل سنت والجماعت کے اکابرین کی وہ محنت ہے جو انہوں نے حدیث کی شکل میں، فقہ کی شکل میں لوگوں تک پیش کی ہے، اور بعد میں امت کے علماء نے کہا ہے کہ یہ صحیح ترین مصادر ہے۔
میری یہ گفتگو طویل ہو سکتی ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے، اس لیے میں پیشگی ہی آپ سے معذرت چاہوں گا کہ یہ شاید بہت طویل ہو جائے، لیکن اس میں ایک ایک چیز کو میں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ آپ تک پہنچنی چاہیے اور دلائل کے ساتھ گفتگو ہونی چاہیے۔ اس کو ہم قسط وار بھی کر سکتے ہیں، اگر میں اس مجلس کے اندر اس کو مکمل نہ کر سکا تو انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ جو ہمارا سیشن ہوگا اس کے اندر میں اپنی گفتگو کو مکمل کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ واقعہ کیا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ سیدہ زہرا علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا گیا اور جلانے کی دھمکی دی گئی۔ کیا یہ واقعہ اہل سنت کی کتاب میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ یہ میرے سامنے ہے مصنف ابن ابی شیبہ، یہ اردو ترجمہ ہے، پاکستان میں چھپا ہے، اہل سنت والجماعت کے ادارے سے ہے، اور ابو بکر ابن ابی شیبہ الکوفی یہ اہل سنت کے جلیل القدر ائمہ محدثین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ترجمہ کرنے والے ہیں مولانا محمد اویس سرور، مکتبہ رحمانیہ، اردو بازار لاہور سے یہ چھپا ہے۔ اس کی جلد نمبر 11 کی صفحہ نمبر 483، کتاب المغازی، اور حدیث کا نمبر ہے 38200۔ ابو بکر ابن ابی شیبہ کہتے ہیں حدثنا محمد ابن بشر، ہمیں بیان کیا محمد ابن بشر نے، حدثنا عبید اللہ ابن عمر، ہمیں بیان کیا عبید اللہ ابن عمر نے، حدثنا زید ابن اسلم، ہمیں بیان کیا زید ابن اسلم نے، عن ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے، اسلم، ان کا نام تھا اسلم، انہ حین بویع لابی بکر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی گئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد، کان علی والزبیر یدخلان علی فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو امام علی اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آیا کرتے تھے، فیشاورونها ویرتجعون فی امرہم، وہ سیدہ زہرا کے ساتھ مشاورت کرتے تھے اور اس معاملے میں رجوع کرتے تھے، اس خلافت کے معاملے میں۔ فلما بلغ ذلك عمر بن الخطاب، جب یہ بات حضرت عمر کو پہنچی، خرج حتى دخل على فاطمہ، تو وہ نکلے یہاں تک کہ وہ سیدہ زہرا کے پاس آئے، فقال یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واللہ ما من الخلق احد احب الینا من ابیک، حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے رسول کی بیٹی، خدا کی قسم آپ کے والد محترم سے بڑھ کر ہمارے لیے مخلوقات میں کوئی بڑھ کر نہیں ہے، اور آپ کے والد کے بعد آپ سے زیادہ بڑھ کر ہمارے لیے کوئی محبوب نہیں ہے۔ وَأَيْمُ اللَّهِ مَا ذَاكَ بِمَانِعِيَّ إِنِ اجْتَمَعَ هَؤُلَاءِ النَّفَرُ عِنْدَكِ أَنْ آمُرَ بِهِمْ أَنْ يُحَرَّقَ عَلَيْهِمُ الْبَيْتِ، اس کا ترجمہ، ان الفاظ کا ترجمہ میں یہی اس دیوبندی عالم دین کے الفاظ سے کرنا چاہوں گا۔ حضرت عمر نے کہا خدا کی قسم، لیکن اگر یہ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو مجھے یہ محبت والی بات اس سے رکاوٹ نہیں ہوگی، مانے نہیں ہوگی کہ میں لوگوں کو حکم دوں اور ان تمام گھر میں موجود افراد پر گھر کو جلا دیا جائے۔ جو آپ کے گھر میں جتنے بھی لوگ جمع ہوتے ہیں ان سب کے اوپر میں لوگوں کو حکم دوں کہ گھر کو جلا دیا جائے۔ قال فلما خرج عمر جاءوها فقال تعلمون ان عمر قد جاءني وقد حلف بالله لئن عدتم ليحرقن عليكم البيت، راوی کہتے ہیں پس جب حضرت عمر باہر چلے گئے تو یہ حضرات بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے سلام اللہ علیہا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا تمہیں معلوم ہے کہ حضرت عمر میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے خدا کی قسم کھا کر کہا ہے کہ اگر تم لوگ دوبارہ جمع ہوئے تو وہ ضرور بھی ضرور تمہیں گھر میں جلا دیں۔ وَأَيْمُ اللَّهِ لَيَمْضِيَنَّ لِمَا حَلَفَ عَلَيْهِ فَانْصَرِفُوا رَاشِدِينَ فَرُوا رَأْيَكُمْ وَلَا تَرْجِعُوا إِلَيَّ فَانْصَرَفُوا عَنْهَا فَلَمْ يَرْجِعُوا إِلَيْهِ حَتَّى بَايَعُوا لِأَبِي بَكْرٍ۔ آگے یہ کہتے ہیں کہ سیدہ زہرا نے کہا کہ خدا کی قسم حضرت عمر نے جو کہا ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، بس تم لوگ اچھی حالت میں ہی واپس چلے جاؤ اور اپنی رائے کو دیکھ لو، میری طرف واپس نہ آنا۔ چنانچہ لوگ وہاں سے واپس ہو گئے اور جب تک ان لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت نہیں کی یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس نہیں آئے۔ یہ حدیث ہے مصنف ابن شیبہ کی، حدیث کا نمبر ہے 38200۔ یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اس حدیث سے یہ بات معلوم ہوئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ زہرا کو یہ کہا کہ میں اگر یہ لوگ آپ کے پاس دوبارہ جمع ہوئے تو میں آپ کے گھر کو جلا دوں گا۔ اتنی بات
حدیث صحیح حدیث سے ثابت ہے. اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں یہ حدیث موضوع ہے، غلط ہے، اس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے، اور وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھا رہا ہے. یہ ہر شخص کی مرضی ہے، اگر وہ اپنی کتابوں سے ہاتھ اٹھانا چاہتا ہے تو اٹھاتا رہے، لیکن یہ بات مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر اتنی ثابت ہے. ابھی اس سے آگے کا جو واقعہ ہے کہ گھر کو جلایا گیا یا جو واقعہ شہادت کے اندر بیان کیا جاتا ہے، وہ رونما